السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم سورۃ الشورى کا اردو ترجمہ آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، اللہ عزت و حکمت والا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن میں ہی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کے اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرایا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی والی ہے اور وہ مردہ چلائے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرے رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اسی طرح رجوع لاتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، تمہاری نسل اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی کنجیاں، اور روزے وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں کو پر بہت ہی گراں ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اللہ اپنے قریب میں چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی راہ دیتا ہے، اور اسے جو رجوع لائے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بات اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا۔ اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لائے اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اور اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے، ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتیاں چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں سے ہیں۔ میں ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، جو چاہیں یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر مہربان فرمانے والا ہے۔
یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے، اپنی باتوں سے بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیا، انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے، اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے ناامید ہونے پر، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیاں سراہا، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور جو چلنے والے ان میں پھیلا ہے، اور وہ ان کا اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا کمایا، اور بہت کچھ تو جو فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، اور بہت کچھ معاف فرما دے، اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں، مواخذہ تو انہی پر ہے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں، اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اپنے گھر والے ہار بیٹھے، قیامت کے دن سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابلے کی مدد کرتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تم انکار کرتے بنے، تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دیا، اور جب ہم آدمی اپنی طرف سے کسی رحمت کو مزہ دیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی سلطنت ہے، زمین سلطنت ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پر دعز عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو اللہ کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سنتے ہو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ساتھی یہ تھا سورۃ الشورى کا ترجمہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔